اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جماعت. آج آپ کا اردو کا پہلا سبق پڑھایا جائے گا آپ کو. یہ دیکھیے ذرا جماعت میں آپ کی مضمون اردو سبق مولوی عبدالحق صنف ادب کی کون سی قسم ہے. یہ صنف کہتے ہیں قسم کو. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادب کی کون سی قسم ہے. اور یہ ہے خاکہ. انگلش میں اس کو اسکیچ کہتے ہیں. خاکہ کہتے ہیں کسی شخص کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر لکھی جانے والی تاریخ جو ہے وہ خاکہ کہلاتی ہے. اور اسی شخص کی اور کسی شخص کی زندگی کی تمام پیدائش سے لے کر جس وقت تک لکھا جاتا ہے اس وقت تک کے جو سارے رات ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سوانح عمری یا سوانح عثمانی کو سوانح نگاری کہتے ہیں. لیکن کسی شخص کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر یہاں پر مولوی عبدالحق کی انجمن ترقی اردو کے لیے خدمات کو اس نے شاید میں دیر بھی نہیں وہ موضوع بنایا ہے. لہٰذا اس کو خاکہ کہتے ہیں. خاکہ کے بعد جو ہے وہ ہے خاکہ لکھنے والا جو ہے وہ ہے شاعر احمد دہلوی. شاید یہ زبانی الفاظ ہیں. شاید کیونکہ دو ہیں, ایک ہے شاہد اور دوسرا ہے شاعر. تو یہ شاعر کا مطلب ہے گواہی دینے والا, اور دوسرا جو ہے اسیر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے شاید, اس کا مطلب ہے غالباً کا منکر کلمہ شک ہے. تو یہ اس کے تلفظ ہوتے ہیں شاید اور یہ ہوتا ہے شاہد, یہ ہوتی ہے. تو یہ زبانی الفاظ ہیں. تو یہ احمد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے. اس کا لفظی معنی ہے جس نے اپنے آقا کی بہت زیادہ تعریف کی ہو. دوسرا نام ہے محمد. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا گیا نام تھا محمد. اس کے معنی ہے جس نے اپنے آقا کی بہت زیادہ تعریف کی ہو. دہلوی یہ جو ہے اس کو یائے نسبتی کہتے ہیں. دہلوی دہلی کا رہنے والا. مانسیرا کا رہنے والا. بالاکوٹ کا رہنے والا. تو یہ کو کہتے ہیں یائے نسبتی. اب یہ شاعر احمد دہلوی اس کا جو ہے پورا نام ہے. ایک بات آپ کو اور بتاتا جاتا ہوں, ابھی جو میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی. ان دو چیزوں کو کہتے ہیں رموز اوقاف, اور انگلش میں ان چیزوں کو کہتے ہیں پنکچویشن. یہ چیز آئے گی. یہ مکمل سادہ جملے کے بعد جس طرح 2 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 4 ہوتے ہیں جب جملہ یا فقرہ مکمل ہوتا ہے, اس کو انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں. تو یہ علامت رکھتی ہے, اس کو کہتے ہیں ختمہ, اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں فل اسٹاپ. اس کے بعد ایک یہ علامت ہے, یہ سب سے کم ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے جملے کے اندر. اس کے علاوہ یہ علامت ہے, یہ علامت جو ہے یہ جو سکتہ ہے اس علامت کو کہتے ہیں وقفہ. یہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ جہاں پر آئے یہ علامت لگتی ہے. اس کے بعد یہ علامت لگتی ہے, اس کا مطلب ہے یہاں سے علامت ادب اس کو کہتے ہیں, اور انگلش میں کہتے ہیں نوٹ آف ڈراپنگ. تو جہاں سے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہو یہ علامت رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ علامت آپ کو نظر آئے گی مختلف جگہوں پر. اس کو غیر کہتے ہیں. جب کسی کتاب کا نام کسی جگہ دیا جائے تو اس کے ارد گرد جو ہے یہ علامت رکھتی ہے, یا کسی کا قول نقل کیا جائے تو فار ایگزامپل حضرت فاطمہ جناح کہا کرتی تھی, یہ اس کا قول آ گیا. تعلیم انسان کے اندر, جہاں سے قول شروع علامت شروع, انسان کے اندر حکمت اور بصیرت پیدا کرتی ہے. تو یہ ان کا قول ہے. تو اس کے شروع میں بھی یہ علامت لگے گی اور اس کے آخر میں بھی یہ علامت لگے گی. اس کے علاوہ یہ نشان ہوتا ہے, اس نشان کو کہتے ہیں سوالیہ نشان. سوال جب دیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کوئی چیز تو یہ علامت لگتی ہے. اس کے علاوہ یہ علامت جب کسی کو کوئی مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کو یہ علامت, اس کو کہتے ہیں ندیہ یا فجیہ کا نشان, اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. اس کے علاوہ یہ علامت لگتی ہے, اس علامت کو کہتے ہیں کولن. اور یہ جب مکالمہ کرنے والے کے ساتھ لگتی ہے, دیکھیں ندیم
کل تم کہاں تھے، کہاں سواری نشان یہ لگے گا، اور رفیق میں ایبٹ آباد گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مکالمہ کرنے والے کے ساتھ بھی لکھتی ہے اور بہت سی جگہوں پر لکھتی ہے، لیکن مختصر اس کے ساتھ لکھتی ہے یہ علامت، اور اس کے بعد اگلی علامت ہے تفصیلیہ۔ یہ کسی جگہ تفصیل دینے کے لیے مثلاً پاکستان کے 4 صوبے ہیں، یہ علامت لگے گی یہاں پر، اور پھر نیچے صوبوں کے نام لکھے جائیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کو کہتے ہیں رموز اوقاف، انگلش میں کہتے ہیں پنکچویشن۔ یہ علامتیں آپ کو پڑھتے ہوئے بار بار آئیں گی، اس کے لیے آپ کو اور بھی ہے، لیکن یہ جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہوئی ہیں۔ ابھی آتے ہیں چیپٹر کی طرف، سبق کی طرف۔ تو یہ سبق جو ہے شاید دہلی کے مختصر حالات زندگی آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ شاید کا مطلب اور احمد کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، دہلی بتا دیا۔ یہ ایک مرکب ہے کلاس، اور جب اکیلا ایک لفظ ہو تو اس لفظ کو کہتے ہیں مفرد، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ لفظ آ جائیں، 3 لفظ آ جائیں یا 4، تو ان کو کہتے ہیں مرکب۔ تو مفرد کو کہتے ہیں ایلیمنٹ اور مرکب کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ۔ تو یہ چونکہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، لہذا یہ 3 لفظوں کا مجموعہ مل کے مرکب بن گیا۔ اب یہ کون سا مرکب ہے، کیونکہ مرکب کی بہت سی اقسام ہیں، تو یہ مرکب ہے مرکب عطف بیان، یعنی دہلوی جو ہے بتا رہا ہے کہ کون سا شاید احمد، اگر اس کے ساتھ دہلوی نہ ہو، صرف شاید احمد ہے وہ، تو ہم نہ سمجھ سکیں کہ کون سے شاید احمد کی بات ہو رہی ہے کلاس۔ تو یہ عطف بیان ہے، مرکب عطف بیان ہے، اور یہ جو دہلوی ہے یہ مبین ہے، اور شاید احمد جو ہے بیان ہے۔ الطاف حسین علی مبین ہے، اور حالی جو ہے الطاف حسین جو ہے مبین ہے، اور حالی جو ہے وہ بیان ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب، مرزا اسداللہ جو ہے وہ مبین ہے، اور غالب جو ہے وہ بیان ہے، لہذا یہ مرکب عطف بیان ہے۔ پیدائش ہے اس کی 1906، اور دیکھیں یہ پیدائش کے بعد ولادت کے بعد بھی رابطہ لگایا گیا ہے، کیونکہ آگے کچھ بتایا جا رہا ہے، اور جو وفات ہے اس کے بعد بھی رابطہ کا نشان لگایا جا رہا ہے، یعنی یہ رمز لگائی جا رہی ہے، اشارہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر یہ علامت لگتی ہے۔ یہ 1906 میں پیدا ہوئے، اور یہ 1967 بھی کہتے ہیں اور 67 بھی کہتے ہیں، اس میں یہ فوت ہوئے کراچی میں۔ اور یہ جو کیلنڈر ہے یہ یونانی کیلنڈر ہے، یہ دنیا کے 80% ممالک میں یہ کیلنڈر جو ہے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیلنڈر ہے، ہمارے بزرگ جو لوگ جو ہیں اللہ ان کو زندہ رکھے، وہ ایک اور کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ اس کیلنڈر کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ کیلنڈر بکرمی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اس سے حساب کرتے ہوتے ہیں پرانے بزرگ۔ وہ بکرمان چیت ایک ہندو تھا، اس نے وہ کیلنڈر بنایا تھا جس میں آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کارتک، مہاگن، یہ جو مہینے وہ ان سے وہ حساب کرتے ہوتے ہیں وقت کا، تو اس کو کہتے ہیں بکرمی کیلنڈر۔ اس کے علاوہ ایک اور کیلنڈر ہے وہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، اور یہ 3 کیلنڈر سے ہم واقفیت رکھتے ہیں، اور زیادہ تر یہ کیلنڈر استعمال ہوتا ہے دنیا کے 80% ممالک میں اس کیلنڈر کا استعمال ہوتا ہے کلاس۔ تو آتے ہیں شاید احمد دہلوی، دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کا سختہ کا استعمال کیا گیا ہے، شاید احمد دہلوی، اگر یہ نہ ہو تو شاید احمد دہلوی بلومبرگ نذیر احمد یہ آپس میں مل جائے تو مطلب کا پتہ نہ چلے۔ جسے دیکھیں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ اب دیکھیں اٹھو مت بیٹھو، آپ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اٹھنے کا کہا جا رہا ہے یا بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہے کہ اٹھو مت بیٹھو، تو وہ اٹھو کے بعد ہے یہ کام لگائے گا، یعنی سکتہ لگائے گا، اور تو پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ اٹھنے کا لیے حکم دے رہا ہے، بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو کہے کہ اٹھو مت بیٹھو، تو وہ سکتہ ادھر لگائے گا، یعنی کامہ ادھر لگائے گا، انگلش میں کامہ کہتے ہیں، اردو میں سکتہ کہتے ہیں، تو کامہ ادھر لگائے گا، تو پتہ چل جائے گا حکم کے بارے میں کہ یہ اٹھنے کا نہ اٹھنے کا کہا جا
احمد کے پوتے، یہ ان کے بیٹے کے بیٹے مولوی کلاس، یہ مسلم علماء کا لقب ہے، اور ہندو عالم کو پنڈت کہتے ہیں، سکھ عالم کو گرو کہتے ہیں، اور عیسائی عالم کو پادری کہا جاتا ہے، اور یہودی عالم کو ربی کہا جاتا ہے، اور یہ مولوی مسلم علماء کا لقب ہے۔ تو نذیر احمد، نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، خوف خدا دلانے والا، نذیر احمد کے پوتے، بیٹے کے بیٹے، اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے، مولوی بشیر الدین، بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا، دین کی خوشخبری دینے والا، بشیر الدین دین کی خوشخبری دینے والا کے بیٹے تھے۔ میننگ اسلام کے یہ ہیں، انہوں نے اس میں ضمیر استعمال ہوئے کرا، یہاں پر آ کر وقفہ لگا دیا گیا ہے، فتویٰ لگا دیا گیا ہے، یہ جملہ یہاں پر آ کر ختم ہو گیا۔ جملے کے دو حصے ہیں، شاید احمد دہلوی یہ جملے کا حصہ ہے، کامہ لگا دیا گیا کہ مولوی نذیر احمد سے یہ اراد ہو جائے، شاید احمد دہلوی اگلی بات ہے مولوی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ اس سے سمجھ آتی ہے یہاں جملہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ختمہ لگا دیا گیا۔ انہوں جو ہے اس میں ضمیر ہے، انگلش میں اس کو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ نہیں، ابتدائی تعلیم جو ہے یہ پرائمری ایجوکیشن کو کہتے ہیں، اردو میں پرائمری ایجوکیشن کو کہتے ہیں مدرسہ تعطانی، اور مڈل کی تعلیم کو مدرسہ وسطیٰ، اور ہائی کی تعلیم کو کہتے ہیں مدرسہ فوقانی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی۔ تعلیم کی تعریف یہ ہے کلاس، تعلیم کا لفظ علم سے مشتق ہے، یعنی تعلیم کا لفظ علم سے نکلا ہے، جس کے معنی مشتق ہے، جس کے معنی آگاہی کے ہیں۔ لہذا تعلیم قلب و ذہن کے اندر آگاہی کی اس روشنی کو سمونے کا نام ہے، جس سے بالیدگی پیدا ہو، اور ذہن کے چھپے ہوئے خانوں سے جہالت کے وہ اندھیرے ختم ہو جائیں، اور انسان اپنی ذات کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے سدھار کا بھی باعث بنے، یعنی انسان اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرے، روشنی میں آئے، علم حاصل کرے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی ٹھیک کرنے کی وجہ بنے۔ یعنی تعلیم یافتہ کوئی اگر ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تو اس سے معاشرہ ٹھیک ہوگا، اور ان پڑھ جو ہے کیسے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے if you want to reach the bounds of heaven or the depth of the earth you can do so but not without knowledge۔ اگر تم آسمان کی بلندیوں اور زمین کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہو تو ایسا ممکن ہے، you can do so، تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن علم کے بغیر نہیں۔ اچھا، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ حیدرآباد دکن، حیدرآباد سندھ نہیں، دو حیدرآباد تھے، ایک حیدرآباد دکن اور ایک حیدرآباد سندھ۔ حیدرآباد سندھ ہمارے پاس آ گیا تھا، حیدرآباد دکن ادھر چلا گیا تھا، اس نے حیدرآباد دکن سے پرائمری ایجوکیشن حاصل کی۔ اس کے بعد دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا۔ ایم اے جو ہے اس کی اصل فارم ہے ماسٹر آف آرٹس۔ یہاں پر ایبریویشن استعمال کی گئی ہے، اردو میں اس کو ایبریویشن کو کہتے ہیں مخفف، تخفیف کیا گیا، کم کیا گیا، اور انگلش میں کہتے ہیں ایبریویشن، ایبریویٹ کیا گیا یا کم کیا گیا، کیونکہ پورے الفاظ ادا کرنے جو ہے وقت کا اچھا خاصا ضیاع ہوتا ہے، اس لیے ایبریویشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دہلی یونیورسٹی، دہلی ہندوستان کا دارالخلافہ، جو مختلف وقتوں میں دارالخلافہ رہا، مسلمانوں کا بھی، لاہور بھی دارالخلافہ رہا مسلمانوں کا۔ 1000 سال تقریباً مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، ہندوستان موجودہ اور پاکستان اور بنگلہ دیش پر، اور یہ دارالخلافہ رہا، لاہور میں دارالخلافہ رہا، اور آگرہ میں دارالخلافہ۔ یونیورسٹی کلاس جو ہے یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں جامعہ۔ تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ ہر مہینے شائع ہونے والا رسالے کا نام ہے ساکی رسالے کا نام ہے، اور ہر مہینے شائع ہوتا تھا، وہ اس نے جاری کیا، اور اسی نام سے ایک بک ڈپو بھی قائم کیا۔ اسی ساکی کے نام سے ایک کتابوں کا گودام، ڈپو، DIPU، ڈپو جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے اردو میں گودام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بک بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے کتاب کا لفظ استعمال۔ ایک کتابوں کا ایک اس نے جو ہے ایک جگہ، ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت سی کتابیں رکھی جاتی ہیں، تو یعنی اس کو اسے گودام کا لفظ استعمال کیا، بک ڈپو قائم کیا۔ اس رسالے نے جو ساکی رسالہ اس نے جاری کیا تھا، اس رسالے نے بے شمار صاحب کا استعمال کیا گیا ہے، بے شمار کا مطلب ہوتے ہیں ان گنت نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا ہے۔ متعارف جو ہے جمع ہوتی ہے
متعارفین آپس میں جان پہچان بلائی اس رسالے نے، کیوں رسالے کے اندر مختلف لوگ اپنے مضامین لے کر بیٹھتے ہیں، وہ شائع ہوتے ہیں، ایک ادیب دوسرے کو جاننا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ ادیبوں کا رسالے کے اندر لکھے ہوئے مضمونوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے، متعارف کرائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی، یعنی ان کا حوصلہ بڑھایا اس رسالے نے، ان کے اندر کرج پیدا کی، کانفیڈنس پیدا کیا، خود اعتمادی کی پیدا کی کہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ قیام پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا، یہی رسالہ انہوں نے آ کر کراچی سے شائع کرنا شروع کیا۔ وہ ادبی تاریخ کہتے ہیں مل جل کر کسی کام کے لیے کوششیں کرنا، اس کو کہتے ہیں تاریخ، انگلش زبان میں اس کو کہتے ہیں موومنٹ، اور انجمنوں محفلوں میں، مختلف ادبی تاریخوں میں اور مختلف محفلوں میں بڑھ چڑھ کر یہ شخص شاہد احمد دہلوی ایسا رہتے تھے۔ ادبی تاریخوں، ادب سے متعلق جو تاریخیں چلتی تھیں، ادب کو بہتر سے بہتر کرنا، ادب کسی زبان میں لکھی جانے والی وہ تاریخیں اس زبان کا ادب کہلاتی ہیں۔ مختصراً تو انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی، انہوں نے ایک تنظیم بنائی ادیبوں کی، اور اس تنظیم کا اس نے نام رکھا انجمن ادبی جرائد۔ تو دیکھیں کہ انجمن ادبی جرائد کو بھی واقعی کے اندر لایا گیا ہے، کیونکہ کسی خاص چیز کو یا کتاب کا نام یا کسی انجمن کا نام، کسی یونین کا نام یا کسی بھی وہ اس واقعی کے اندر انورٹر کامہ کے اندر لایا جاتا ہے اس کو، تو اس نے یہاں پر لایا ہے، اس کو بنائی۔ شاعر اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تحفظ کہتے ہیں بچاؤ، ڈیفینس کے لیے، شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے حق کی جمع حقوق، رائٹس کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے انہوں نے ایک یونین بنائی، ایک تنظیم بنائی، اس کا نام اس نے رکھا رائٹرز کہتے ہیں لکھنے والے کو، یعنی ادیب، گلڈ کا مطلب ہوتا ہے میک برائٹ، یہ میک برائٹ کا مطلب ہے چمکانا، ترقی دینا، یعنی شاعروں اور ادیبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک یونین بنائی، تنظیم بنائی، کیونکہ تنظیم جب بن جاتی ہے تو وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے بعد وہ رجسٹر ہو جاتی ہے، حکومت کے پاس رجسٹر ہو جاتی ہے، NIRC نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن ایک ادارہ اسلام آباد میں، اس کے پاس یونین رجسٹر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ جن کی یہ یونین ہوتی ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے اپنے محکمے کی انتظامیہ کے ساتھ، چاہے ڈسٹرکٹ لیول پر DCS یا یہ جو بھی اس کے ساتھ اپنے مطالبات کے لیے جا کر وہ بات چیت کر سکتے ہیں قانون۔ تو پاکستان کے آئین میں ہے کہ ملازمین یا لیبر یا کوئی بھی لوگ جو اپنی یونین بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے بتائی۔ رائٹر گلڈ کے ضمن کہتے ہیں تحلق میں نمایاں خدمات انجام دی، تو اس مسئلے میں ادیبوں کے مسائل کے لیے انہوں نے بڑی خدمت انجام دی، یعنی ان کے مسائل حل کرنے میں بڑی کوشش کی۔ انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی، یعنی شاید احمد دہلوی کی بات کرتے ہیں، انہیں یہاں اس میں ضمیر استعمال کیا پروناؤن، انہیں موسیقی یعنی میوزک، انگلش میں کہتے ہیں میوزک MUSIC، اور اردو میں کہتے ہیں موسیقی سے بھی بڑا لگاؤ تھا، دلچسپی تھی۔ وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں حیثیت ہے، ریڈیو جو ہے اپریٹس فار ریسیونگ براڈ کاسٹ پروگرام، ریڈیو اس طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے، اپریٹس فار ریسیونگ براڈ کاسٹ پروگرام، یا اس کو بیدار یا لاسلکی چیز کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس میں جو ہے ایک ادارہ تھا ریڈیو پاکستان، اس میں جو ہے یہ سپروائزر، انگلش زبان کا لفظ ہے SUPERVISOR، سپروائزر، وہاں پر یہ بھرتے ہوئے حیثیت کی حیثیت سے، یعنی میوزک موسیقی کے سپروائزر جو ہے ریڈیو پاکستان میں یہ بھرتے ہوئے اور وہاں پر کام کرتے رہے۔ ریڈیو جو 1901 میں مارکونی نے ایجاد کیا تھا، اس کی یہ ایجاد ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، چونکہ یہ میوزک سپروائزر تھے ریڈیو پاکستان میں، اس حیثیت کی وجہ سے انہوں نے جاپان، جس کا دارالخلافہ ٹوکیو، ین اس کی کرنسی ہے، تھائی لینڈ اس کا دارالخلافہ جو ہے بیکاک ہے، بٹ اس کی کرنسی ہے، فلپائن اس کا دارالخلافہ منیلا ہے، پیسو اس کی PSO اس کی کرنسی کا نام ہے، اور ہانگ کانگ جو ہے اس کا جو کرنسی ہے ہانگ کانگ ڈالر، اور وکٹوریا اس کا دارالخلافہ ہے۔ ان ممالک کی انہوں نے دورے کیے وہاں، یعنی محکمے کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے وہاں ان کو بھیجا گیا، جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیے، وہاں جا کر انہوں نے پاکستانی موسیقی پر خطبے دیے، تقریر، لیکچر کا لفظ خطبے یا تقریر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پاکستانی
موسیقی سے ان کو متعارف کروایا، ان لوگوں کو علم ممالک میں جا کر۔ اور موسیقی جو ایک کلاس فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے گرہ لگانے کا محاورہ ہے، یعنی مصرے پر مصرع لگانا اس کے لفظی معنی ہیں۔ تو جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دی ہے۔ دوسرا پیراگراف اپنے اختتام کو پہنچا کلاس، اور اب جو ہے آگے شاعر احمد دہلوی ایک ذی علم آدمی تھے، ذی علم رکھنے والے، سابقہ کا استعمال کیا رائٹر نے، مؤلفین نے، ذی علم، ذی شعور، ذی عقل، ذی فہم، یہ سارے جو ہیں سابقے ہیں، علم رکھنے والے آدمی تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ وہ دراصل فارسی اسم اشارہ وحید وہ کے لیے، اور یہ فارسی اسم اشارہ قریب، یہ قلم، یہ پنسل، یہ پانی، یہ ٹیبل، یہ بلیک بورڈ، اور وہ پنکھا، وہ کرسی، وہ فارسی اسم اشارہ وحید، وہ دراصل حقیقت میں نذیر احمد اور بشیر الدین کی روایات، یعنی اپنے والد اور اپنے دادا کی روایات کی جمع روایات، اور روایت کا مطلب ہوتا ہے کئی ہوئی باتیں، یعنی انہوں نے جس طرح وہ چل رہے تھے ان کے نقش قدم پر یہ بھی چلتے رہے کہ امیر رہے، امیر ماننے والے، جس طرح لائف انہوں نے گزاری ادبی زندگی، یہ بھی اس طرح کی ادبی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں دہلی کی ٹیکسالی زبان کا مکمل عبور حاصل تھا، انہیں اس میں ضمیر استعمال کیا ہے، اور اس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ دہلی ہندوستان کے شہر دہلی کی ٹیکسالی کہتے ہیں، کلاس اہل زبان کی مانی ہوئی زبان جو ہے اس کو ٹیکسالی زبان کہتے ہیں۔ مستند زبان جو صاف ستھری زبان بولتا ہو اسے کہتے ہیں ٹیکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ عبور کہتے ہیں مہارت کو، تجربہ حاصل تھا۔ فل سٹاپ آ گیا، جملہ ختم ہونے کے بعد یہ علامت رکھتی ہے، اس کو اردو میں ختم ہو رہے ہیں، اس میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہے، یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی، ٹوٹل کتابیں 50 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے بعد مقالات، مقالہ کی جمع مقالات، اور ایم فل کا مقالہ جو ہوتا ہے وہ 40,000 الفاظ اور 200 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہوتا ہے وہ 300 صفحات اور 6,000 الفاظ 60,000 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مضمون اور مقالہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، صرف ان میں ہمارا فرق یہ ہوتا ہے کہ مقالہ تحقیقی مضمون کو کہتے ہیں اور وہ طویل ہوتا ہے، اور مضمون جو ہے تحقیقی مضمون نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اتنا طویل ہوتا ہے۔ مقالات نے دہلی مضمون کو زندہ جاوید کر دیا، وہ دہلی جس کا نام و نشان جو ہے انگریزوں کے قبضے کے بعد وہاں کی ادبی سرگرمیاں ختم ہو گئی، ایک طرح سے وہاں زوال کا تھا، اور ابھی انہوں نے یہ مضامین مقالے لے کر ایک دفعہ پھر اجڑی ہوئی دہلی کو جو ہے آباد کر دیا، زندہ جاوید کر دیا، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اپنے رسالے کے بعد خصوصی شمارہ، یعنی وہ جو رسالہ شائع کرتے تھے، خصوصی شمارہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی خاص شخصیت کے لیے مضمون لکھے جائیں، اس کو خصوصی شمارہ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اردو ادب کی ترویج کہتے ہیں، ترقی کو میں بھرپور ایسا لیا، بڑھ چڑھ کر اس نے ایسا لیا۔ کس نے؟ شاعر احمد دہلوی نے۔ ان کی وفات کراچی میں ہوئی، اور وہیں دفن ہے۔ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کراچی، اور اس میں وہاں پہ یہ رہتے تھے، ادھر اس کی وفات ہوئی، وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ تصنیف خاص جو ہے کتاب کے اندر مؤلفین نے لکھی ہیں، دلی کی بپتا، دلی کا پیش آنے والی مصیبت، جب انگریزوں نے جنگ آزادی کی ناکام جنگ آزادی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو یہاں سے قید کر کے برما کے دارالخلافہ رنگون لے گئے، اور مسلمانوں پر بڑا قہر ٹوٹا، یہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا، تو اس کے لیے کہتے ہیں دلی کی بپتا، یعنی دلی پر آنے والی مصیبت یا بلا یا آفت۔ گنجینہ ہے گوہر، موتیوں کا خزانہ، گنجینہ کہتے ہیں خزانے کو، گوہر کہتے ہیں موتی کو، موتیوں کا خزانہ۔ ادب کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے یہ دونوں دلی کی بپتا بھی مرکب اضافی ہے اور گنجینہ گوہر بھی مرکب اضافی ہے۔ سرگزشت عروس یعنی دلہن کی کہانی، یہ بھی مرکب جمع ہوتی ہے رائس، عروس دلہن کو کہتے ہیں، جمع رائس ہوتی ہے، اور سرگزشت کہتے ہیں داستان یا کہانی کو، یہ بھی مرکب اضافی۔ اندھی گڑی یہ مرکب توصیفی ہے، اور دھان گڑی دھان چاول کی فصل کو کہتے ہیں، اور پاکستانی موسیقی یہ اس کی خاص کتابیں ہیں۔ آگے آ گیا چیپٹر، سبق آ گیا، اور سبق جو ہے خاکہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق جو ہے مرکب امتزاجی ہے، کیونکہ دو لفظوں سے مل کر یہ نام بنے، ایک یہ مولوی اور دوسرا ہے عبدالحق۔ عبد کا مطلب ہے بندہ، اور حق کا بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا بندہ۔ دامان دلی میں، دلی کے دامن میں،
دلی کے قریب ایک قصبہ ہے. قصبہ جو ہے گاؤں سے بڑا ہوتا ہے اور شہر سے چھوٹا ہے, اور اس قصبے کا نام ہے ہاپڑ. اس کی دو چیزیں مشہور ہیں, یعنی اس کی دو چیزوں کی وجہ سے وہ شہرت رکھتا ہے, ایک ہے پاپڑ اور دوسرا ہے مولوی عبدالحق. یعنی دو چیزوں کی وجہ سے یہ جو قصبہ ہے ہاپڑ جیسے کہتے ہیں کہ شہرت یافتہ ہے. پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں, مگر جو مزہ ہاپڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا. یہاں جو پاپڑ بنتے تھے بڑے کمال کے پاپڑ بنتے تھے, رائٹر کے پکول. عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے, شاعر احمد دہلوی بھی کہتے ہیں کہ عبدالحق بھی کئی پیدا ہوئے, ان گنت پیدا ہوئے, مگر مولوی عبدالحق کی برابری آج تک کوئی نہیں کر سکا. یعنی ان کا جواب آج تک نہ ہو سکا, اس جیسا آدمی دوبارہ پیدا نہ ہو سکا. میرے والد کے پاس اکثر رسالے آتے تھے. رسالہ جو ہے رسالہ کی جمع ہے, اور اس طرح کرنے کو جیسے رسالہ سے رسالے, اس کو امانہ کہتے ہیں. رسالہ اس کے آخر میں آنے والی ہے, جب کسی لفظ کے آخر میں آنے والی ہے یا الف کو یائے مجہول میں بدل دیا جائے, جس طرح منصرہ سے منصرے اور سربودہ سے سربودے, تو یہ ان کو یائے مجہول میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس کو گرامر کی روح سے ہمارا کہتے ہیں. رسالے آتے تھے جن میں ایک رسالہ چھوٹی سی کتابچہ اردو بھی تھا. یعنی ایک رسالہ ایسا بھی آتا تھا, یہ رائٹر کہتے ہیں میرے والد صاحب کے پاس, جس رسالے کا نام بھی اردو تھا, جس کے ایڈیٹر انگلش زبان کا لفظ ہے EDITOR, اردو میں اس کو کہتے ہیں مدیر. تو جو اس تحریر کو چیک کر کے تو اوکے کرتا ہے, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو چھاپ دو, اسے کہتے ہیں مدیر. اس کی نگرانی میں جو ہے اخبار یا رسالہ نکلتا ہے. تو اس کے مدیر جو ہے مولوی عبدالحق تھے. میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا. ابتدائی جماعتیں جو ہوتی ہیں کالج کی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر, یہ ابتدائی جماعتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اس وقت ان جماعتوں میں تھا کہ اسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی, کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرت اللہ بیگ کا مضمون چھپا. کہتا ہے جب میں فرسٹ ایئر